آج میں نے آپ کو وہ وظیفہ بتانا ہے کہ کسی عام آدمی سے نہیں، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول کو یہ وظیفہ بتایا۔ غور سے سنیے، بالخصوص اگر آپ کسی وجہ سے رزق کی تنگی کا شکار ہیں، آپ کو مہنگائی ستا رہی ہے اور آپ کی ارننگز اور سپینڈنگ میں ڈفرنس ہو گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور عرض کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہتے ہیں ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس شخص نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کمپلین کی کہ حضور پیسے پورے نہیں ہو رہے، گھر بڑا ہے، کھانے والے زیادہ ہیں، میری روزی میں تنگی ہے۔ نبی پاک نے اسے رپلائی کیا دیا؟ نبی پاک نے فرمایا جب بھی گھر میں جایا کرو تو گھر میں جا کر سلام کیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پہلی بات۔ پھر فرمایا اس کے بعد میری ذات پر، نبی پاک فرماتے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ پھر تیسری بات فرمایا پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اب میں ریپیٹ کروانا چاہوں گا، جس طرح آپ اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی کا سبق یاد کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیں تاکہ آج یاد ہو جائے۔ 3 باتیں نبی پاک نے فرمائی۔ پہلی بات، گھر جا کر سلام کرنا ہے۔ کیا کریں گے گھر جا کر؟ کوئی ہو یا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے نبی پاک پر درود پڑھنا ہے، پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ 3 باتیں نبی پاک نے صحابی رسول کو بتا دی۔ اب رزلٹ کیا، ریوارڈ کیا ملا؟ اس شخص نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ آفٹر دیٹ رزلٹ کیا ملا؟ اللہ نے اتنے رزق میں برکت ڈال دی کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی وہ بانٹنے لگ گیا۔ درود پاک، سبحان اللہ، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ نہ جانے اس کے کتنے فوائد ہیں۔ آپ کو جو پرابلم ہے آپ درود پاک پڑھیں اس نیت سے، اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس پرابلم کو دور کر دیتا ہے۔ تو براہ کرم اگر میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن، کوئی ویور کسی طرح کی بھی رزق کی تنگی کا شکار ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ فارمولہ ہے جو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ جب بھی گھر جائیں سلام کریں، درود پاک پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ آج میں جس ٹاپک پر آپ سے اسپیشلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے ہم اسٹرگل کرتے ہیں۔ why you here to study؟ آپ کیوں آئے ہیں پڑھنے کے لیے؟ آپ کو ایک برائٹ فیوچر چاہیے۔ آپ بہت سارے ہوں گے جو ٹنڈو جام کے رہنے والے نہیں ہوں گے، کوئی حیدرآباد سے ہوگا، ہو سکتا ہے سندھ کے دیگر شہروں سے آپ آئے ہوں گے۔ انسان اپنی لائف میں بہت ساری اسٹرگل کرتا ہے and he have no guarantee to take a good future۔ اس کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ میں یہ اسٹرگل کروں گا تو بہت اچھا فیوچر ہو جائے گا، بٹ ہی از ٹرائنگ، اور کرنی چاہیے۔ پڑھائی اچھی کروں گا تو اچھی جاب مل جائے گی، جاب مل جائے گی تو اچھے انسینٹیوز مل جائیں گے، میں آگے جا کے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں گا۔ لوگ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں کہ چلو فیملی یاد تو آئے گی، وطن کی یاد بھی ستائے گی، وہ کلچر، وہ آرام بھی نہیں ملے گا، مگر پھر کچھ عرصے کی محنت کے بعد وہ دن آئے گا کہ میں اپنی فیملی کو کوئی اچھا سپورٹ کر سکوں گا۔ اگر یہ سب کچھ جائز طریقے سے ہے تو یہ ٹھیک ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ بٹ what is my topic today؟ میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا میں اسٹرگل کرتے ہیں کسی چیز کو پانے کے لیے، بٹ وی ہیو نو گارنٹی ٹو فائنڈ دیز بیوٹیفل ریوارڈس۔ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو حاصل کر لیں گے، بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹرگل۔ اور بعض اوقات ہاف آف لائف، 15-20 سال لگ جاتے ہیں، 25 سال لگ جاتے ہیں، جب جا کے ہم اس چیز کو پاتے ہیں۔ آج میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا تو مختصر ہے نا، 60 سال، 50 سال، 70 سال، ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 100 سال، پھر تو جانا ہی ہے نا۔ آخرت میں وہ کیا چیز ہے جو ایک مسلمان کا مطمع نظر اور الٹیمیٹ گول ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے اور وہ حاصل کرنا ہے؟ یقیناً ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ میں نے جنت کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد 2 ہی آپشن ہے نا، یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے۔ دوزخ میں تو کوئی نہیں جانا چاہتا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ بٹ کوشچن یہ ہے کہ کیا جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی مل سکتی ہے؟ کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسا پروسیجر ہے کہ میں اس پروسیجر پر عمل کر لوں تو میں ڈیفینیٹلی جنت میں چلا جاؤں؟ دس از دا بگ کوشچن۔ جناب اللہ نے رزق کا وعدہ تو کیا ہے جس کی اسٹرگل میں ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں، مگر اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں فرمایا، مغفرت کا وعدہ نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے نا، جنت تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کس کو ملنی ہے کس کو نہیں ملنی ہے۔ آج جو ٹاپک ہے میرا کہ کیا جنت کی گارنٹی مل سکتی ہے؟ جی ہاں،
آج میں نے آپ کو انشاءاللہ احادیث کے ذریعے کچھ بتانا ہے کہ جنت کی بھی گارنٹی مل سکتی ہے. اینڈ دس از ناٹ اے بگ ڈیل. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ جو ہم نے اپنی لائف میں کرنا ہے, اور ہم جنت انشاءاللہ گارنٹیڈ حاصل کر سکتے ہیں. اور جنت ہے کیا؟ مثال کے طور پہ آپ کو جب تک ریوارڈ ہی نہیں پتا کہ آپ یہ حاصل کر لیں گے اگر یہاں یونیورسٹی سے اس گریڈ میں پاس کر لیں گے, تو آپ پڑھتے ہی نہ. آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہاں پہنچوں گا تو یہ مل جائے گا. میں مختصراً حدیثوں کے ذریعے اور قرآن پاک کی آیات کے ذریعے پہلے تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ ہے کیا, وہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے, کیا اس سے بڑا بھی رب کا کوئی انعام ہے؟ سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, اور ترمذی شریف کی حدیث ہے. کہتے حضور ہم نے نبی پاک سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں جنت اور اس کی تعمیر کے متعلق بتائیے. جنت ہے کیسی, اس کے مکان کیسے ہیں, اس کی تعمیر کیسی ہے؟ دا سمری آف حدیث, نبی پاک فرماتے ہیں اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے تو ایک اینٹ چاندی کی ہے, اس کا گارا مشک کا ہے, اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں, اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. There is no, ہم امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی جنت ہے جس کا گارا بھی مشک کا ہے, جس کی مٹی زعفران کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا ہے, اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج میں آپ کو کہوں کہ دنیا کا سب سے اچھا گھر کون سا ہے, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو دنیا کا سب سے مہنگا گھر نظر آ جائے گا. یو کین امیجن, یو کین سی دا پکچرز آف دیٹ بیوٹیفل ہاؤس. میں کہوں گا بتاؤ دنیا کی مہنگی سواری کون سی ہے, آپ جناب کسی کا پرائیویٹ جیٹ نکال کے بتا دیں گے کہ دیکھیں یہ کتنی بڑی سواری, کتنی مہنگی سواری ہے. اچھا خوراک دنیا کی کون سی سب سے اچھی ہے, آپ سرچ کر کے مہنگے سے مہنگے کھانے میرے سامنے رکھ دیں گے کہ جناب اس 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل کا کھانا دنیا کا سب سے بیسٹ ہے. بیکاز وی ہیو ٹو چانس ٹو سی دوز پکچرز. ہم پکچرز دیکھ سکتے ہیں, ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ رب فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی ذہن کا خیال پہنچا, ہماری امیجنیشن سے بھی بیونڈ, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے وہ جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں, تو پھر کیوں نہ جنت کی تیاری کی جائے, پھر کیوں نہ جنت کے لیے اسٹرگل کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہم یونیورسٹی سے فارغ تو ہو جائیں گے, بڑی ڈگری حاصل کر لیں گے, مگر جس پوسٹ پر جانا ہے وہاں 4 ہی پوسٹ اویلیبل ہیں, 400 اسٹوڈنٹ میں سے 4 کو سیٹ ملے گی. کیا جنت بھی ایسا ہی ہے کہ ہم ساری کوشش کر لیں, بلکہ دنیا کے سارے مسلمان کوشش کر لیں, تو کیا سلیکٹڈ سیٹس ہیں جنت میں؟ جگہ تھوڑی تو نہیں, اربوں مسلمان ہیں, کون جنت میں جائے گا؟ سبحان اللہ. سنو میرے رب کی جنت کتنی بڑی ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی پاک فرماتے ہیں کہ جنت میں 100 منزلیں ہیں, اور ان میں سے ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے, اس کی جنت بڑی وسیع ہے. اب سنو, یہاں دنیا میں کوئی مہنگا لباس پہن لے ہم ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں, مگر جنتیوں کا لباس کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور کنادیس کے پہنیں گے. جنتیوں کو جنتی لباس پہنایا جائے گا. سنو, جنتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ ہو سکتا ہے دنیا سے کوئی 70-80 سال کی عمر میں جائے, کوئی بچپن میں چلا جائے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اہل جنت سے کوئی چھوٹا یا بوڑھا مر جائے گا تو اسے جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے گا. سارے جنتی جو ہیں وہ 30 سال کے ہوں گے. سبحان اللہ. اب جنتیوں کا کھانا کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنتیوں میں جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا, لوئسٹ گریڈ یا کیٹیگری کا جنتی ہوگا, اس کے ساتھ 10,000 خادم کھڑے ہوں گے.
सबके हाथ में 2 प्याले होंगे, दोनों प्यालों में एक सोने का होगा, एक चांदी का होगा। हर प्याले में खाने की ऐसी किस्म होगी जो दूसरे में ना होगी। वो आखिर से भी ऐसे ही खाएगा जैसे शुरू में खाएगा। इसको इस तरह समझिए, आपको भूख लगी हो और बिरयानी आपको बड़ी पसंद हो, आप बिरयानी का पहली प्लेट खाएंगे बहुत शौक से, बड़ी रगबत से खाएंगे। अगर दूसरा खाएंगे तो अब पेट भर चुका होगा, उतनी लज्जत नहीं आएगी। फरमाया जन्नत में बंदा जितना खाएगा उसकी लज्जत में कमी ना होगी, हर निवाला पहले निवाले जैसा टेस्ट दे रहा होगा। सुभान अल्लाह। इसी तरह जन्नतियों का मशरूब क्या होगा? रब का कलाम फरमाता है यतूफु अलैहिम बिल्दानु मुखल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक व कासिम मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। कुरान फरमाता है उनके लिए गिर्द फिरेंगे हमेशा रहने वाले लड़के, कूजे और आफताबे और जाम और आंखों के सामने बहती शराब कि उससे ना उनके सर में दर्द हो और ना होश में फर्क आए। ऐसी पाकीज़ा शराब होगी जो बदहोश करने वाली नहीं होगी। ऐ दुनिया की गंदी शराब पीने वालों, ऐ दुनिया के हराम खाने वालों, ऐ दुनिया की हराम रोजी कमाकर अपने महंगे लिबास खरीदने वालों, थोड़ा सब्र कर लो, हराम से बचा लो। अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती लिबास, जन्नती खाने और पाक शराब तैयार कर रखी है। और सुनिए, आज बड़ा अजीब कल्चर हो गया है, मुझे बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, मगर चूंकि यंगस्टर्स बैठे हैं और शैतान ज्यादा हमलावर होता है। आज मर्द और औरत के जो मामलात हैं, आज जिस तरह बेपर्दगी और बेहयाई बढ़ती जा रही है, आज अपने नफ्स के लिए हराम की तरफ जो लोग जा रहे हैं, खुदा के वास्ते हराम औरतों की तरफ, बुरे कामों की तरफ, बेहयाई की तरफ ना जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में हूरें तैयार कर रखी हैं और वो हूरें ऐसी हैं कि दुनिया में कोई उसका मुमासिल और कोई उसका मुकाबिल नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई जन्नती हूर जमीन की तरफ झांके तो आसमान से जमीन तक रोशन हो जाए और सारी फजा जमीन से आसमान तक खुशबू से मुअत्तर हो जाए, और उसके सर की ओढ़नी जो जन्नती हूर दुपट्टा पहनती है वो दुनिया व माफीहा जो कुछ है उन सब से बेहतर है। ये मैंने एक छोटा सा बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको जन्नत का दिया है। खुदा की कसम अगर जन्नत की बातें पढ़ें, जन्नत के बारे में डिटेल से सुने तो अभी बंदे का जी चाहता है फिर इस दुनिया में क्या रखा है। ए अल्लाह ईमान और आफियत के साथ मदीने वाली मौत दे दे और अपनी जन्नत में जल्दी हमें बिला हिसाब दाखिला अता फरमा दे। तो बहरहाल ये है वो जन्नत। अब आते हैं व्हाट इज द गारंटी टू एंटर इन पैराडाइज? इज देयर एनी फॉर्मूला टू गेट इन पैराडाइज? कोई तरीका है कि हम जन्नत में गारंटीड चले जाएं? जी हां, गारंटी देने वाली जात कौन है? वो जात है जिसको रब ने अपने खजानों का मालिक बनाया है। अल्लाह के हबीब जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अब मैंने आपको हदीस सुनानी है, और ये हदीस बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी पाक फरमाते हैं, हदीस पाक का मजमून समरी ऑफ हदीस, जो मुझे 2 चीजों की गारंटी दे दे मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो बिग लिस्ट, तो बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है। एज स्टूडेंट्स, मुझे सुनने वाले जितने लोग सुन रहे हैं, 2 चीजों की गारंटी मांगी है नबी पाक ने कि इफ एनीबॉडी गिव मी गारंटी फॉर 2 थिंग्स, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। वो 2 चीजें क्या हैं? मेरे आका फरमाते हैं मुझे 2 जबड़ों के दरमियान वाली चीज और 2 टांगों के दरमियान वाली चीज की जो कोई गारंटी दे दे मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। जबान और प्राइवेट पार्ट, शर्मगाह, जो कोई इन दोनों चीजों का सही इस्तेमाल करे, हलाल तरीके से इस्तेमाल कर ले, इट्स नॉट अ बिग डील। यकीनन मुश्किल है मगर कोई लंबी लिस्ट नहीं है। अगर हम इस पर कॉन्शियस हो जाएं, प्लान कर लें, आज से अपने ऊपर लाजिम कर लें कि मैंने अपनी जबान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है। सुभान अल्लाह, नबी पाक अल्लाह के हबीब हैं, वादा फरमा रहे हैं कि मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। मेरा ये मौजू नहीं है मगर उस शाकाने रसूल के लिए एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता पेश करके आगे चलता हूं कि गारंटी कौन दे सकता है? इसका मतलब वही गारंटी दे सकता है जिसके पास अथॉरिटी हो। ये जरा गौर करने वाली बात है। गारंटी वही दे सकता है आपको, आपके इस कॉलेज में दाखिले की गारंटी वो दे सकता है जिसके पास ये अथॉरिटी हो कि वो साइन कर दे तो फिर उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता, उसका कहना आखिर होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपने हबीब को ये पावर, ये अथॉरिटी दी है कि रसूलुल्लाह जिसके बारे में फरमा दे रब उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा।
اللہ نے اپنے حبیب کو یہ اتھارٹی دی ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں. تو نبی پاک کا یہ فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے کیسے اختیارات سے نوازا تھا. اب آتے ہیں دو چیزوں کی بات ہوئی ہے اور میں اپنے اس پورے ٹاپک کو ان دونوں چیزوں کے گرد رکھوں گا کہ ہم نے اپنی زبان کیسے استعمال کرنی ہے اور اپنے آپ کو، اپنے پرائیویٹ پارٹس کو، اپنے آپ کو حرام کاری اور بدکاری سے کیسے بچانا ہے. یہ کتنے بڑے گناہ ہیں. زبان کیا ہے ذرا سمجھیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ زبان کتنی اہمیت کی حامل ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام پارٹس آف دا باڈی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہر پارٹ آف دا باڈی، ہاتھ، آنکھیں، کان، پیر، زبان سے کچھ کہتے ہیں. حدیث پاک ہے ایوری پارٹ آف دا باڈی کیا کہتا ہے زبان سے کہ اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ساتھ اور تیرے تابع ہیں، ہم بلونگ کرتے ہیں تجھ سے. اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. زبان ہی تو کسی کا دل توڑتی ہے نا، زبان ہی تو کسی کو گالی دیتی ہے، زبان ہی تو کسی سے جھگڑا کرتی ہے. آخر مار تو پوری باڈی کو پڑتی ہے نا. تو زبان سے سارے اعضاء کہتے ہیں تو نے سیدھا رہنا ہے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے. صحابی کا نام حضرت سیدنا حارث بن بشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کو میں اپنے اوپر لازم کر لوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے اس کو قابو کر لو. آپ سوچئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک زبان کی کتنی امپورٹنس تھی، اور یہ زبان بندے کو کہاں پہنچا سکتی ہے؟ جنت میں پہنچا سکتی ہے، اور یہی زبان بندے کو دوزخ میں پہنچا سکتی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف ٹنگ. یہ زبان کدھر بندے کو پھنسوا سکتی ہے. یہ حدیث ذرا سنیے گا، ترمذی کی حدیث. حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ راوی ہیں. کتنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے، ایک جملہ بھلائی کا نکالتا ہے، حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، اس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. زندگی میں کوئی ایسا اچھا جملہ نکل جاتا ہے کہ اللہ اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ اس کے لیے رضامندی لکھ دیتا ہے. آقا آگے حدیث میں فرماتے ہیں اور بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا، اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے. آج بولتے ہوئے سوچتا کون ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیسے بول رہا ہوں؟ جو منہ میں آیا وہ بولنا ہے، جیسے آیا ویسے بولنا ہے. یہ سوچنا ہی نہیں کہ میرا یہ جملہ میرے ایمان پر کیا امپیکٹ کرے گا، میرے دین میرے عقیدے پر کیا امپیکٹ کرے گا، اللہ رسول کی کہیں اس پہ گستاخی تو نہیں ہو جائے گی، کہیں ضروریات دین کا کوئی انکار تو نہیں ہو جائے گا، کہیں سامنے والے مسلمان کا دل تو نہیں ٹوٹ جائے گا، کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ جائے گی. نہیں جناب، میری زبان ہے، میں جو چاہے بولوں. بڑی پیاری بات دانا لوگ کہتے ہیں کہ آپ سوچیں ہر عضو جو ہے وہ فری ہے، آنکھوں کے آگے کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں، کان بالکل کلیئر ہے، مگر زبان کے لیے 32 پہرے دار دیے گئے ہیں. جبڑا پورا زبان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن جب بندہ بولتا ہے تو ان پہرے داروں کا بھی خیال نہیں کرتا اور سامنے والے کا دل توڑ دیتا ہے. اس زبان سے ہم جنت کما سکتے ہیں. جی ہاں، ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ، زور سے کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر. بڑے کیلکولیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی دیر لگی یہ 3 سینٹنس کہنے میں آپ کو؟ لیس دین 30 سیکنڈز. آئی ہوپ 15 سیکنڈز لگے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ود ان 15 سیکنڈز اس دنیا میں آپ کیا ارن کر سکتے ہیں، کتنا کما سکتے ہیں؟ آپ بڑی سی بڑی پوسٹ پہ پہنچ جائیں، بڑے سے بڑا بزنس کر لیں. میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کو، اگر آپ مثال دیتا ہوں، چلے تھوڑی سی آپ کا ایگزام کیلکولیشن بھی چیک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص مہینے کے 10 لاکھ روپے کماتا ہو، ایسے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے یہاں پر، چلے مان لیا کہ آپ 10 لاکھ کماتے ہیں، تو آپ روزانہ کتنے کماتے ہیں؟ تھوڑی سی کیلکولیشن کر لیں. تو میرے حساب سے 33,000 روپے بن جائیں گے. 33,000 35,000 موٹا حساب پکڑ لیں. روز کی آپ کی آمدنی 35,000 ہو گئی. اب اس کو ڈیوائڈ کر دیں 24 گھنٹے پر، ٹھیک ہے؟ تو موٹا حساب اگر پکڑ لیں تو شاید 1300-1400 روپے بن جائیں گے گھنٹے کے. ایسا ہی ہے، 1500 روپے لے لیں بھائی، چلے اور زیادہ بڑا حساب کر لیتے ہیں. 1500 روپے گھنٹے کے آپ کماتے ہیں تو اس کو ڈیوائڈ کر دیں 60 پر.
اب منٹ کے پیسے بنائیں تو 1500 روپے کی اگر آپ منٹ پہ پیسے آ جائیں گے تو آپ کے یہ پیسے کتنے بنیں گے؟ شاید 60 منٹس پہ آپ کریں گے تو 40 روپے بنیں گے. اب آپ اس کو لے آئیں 15 سیکنڈ پر یا آدھے منٹ پر, تو پتا چلا کہ مہینے کے 10 لاکھ کمانے والا بھی 1 منٹ میں چند روپے ہی کما سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ مگر اے اس ہال میں بیٹھنے والے عاشقان رسول, ودن 15 سیکنڈز پتا ہے آپ نے کیا کمایا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے نبی کے سچے وعدے ہیں. جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے والے کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. دس از دا امپورٹنس آف ٹنگ. یہ زبان کی اہمیت ہے کہ بیٹھے بیٹھے وہ کما سکتا ہے بندہ جو دنیا میں بیٹھ کے نہیں کما سکتا.